نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آئندہ جمعے کو 24 مارچ ہوگی، توقع ہے کہ اس دن پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس سے ایک دن پہلے تراویح بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرماتے اور ان کی رمضان کے بارے میں ذہن سازی فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پورا لاحِ عمل، پورا پروگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان آنے سے پہلے سمجھاتے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور ان میں سے ایک خطبہ حدیث کی کتابوں میں سے سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کے اندر وہ پورا خطبہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے دیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پورا خطبہ منقول ہے۔ آج کی نشست میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ پورا کا پورا عربی میں بھی آپ کو سناؤں اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ اس سے بڑا اور خطبہ کون سا ہوگا جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کا ایک ایک لفظ سمجھیے گا کہ کیا پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طرح ذہن سازی فرمائی۔ وہ خطبہ یوں شروع ہوتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا رمضان آنے سے پہلے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑا عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ سائے کو سمجھنا چاہتے ہوں تو ابھی چند دن پہلے خوب تیز گرمی تھی دوپہر کو، آج بادلوں کا سایہ ہے۔ جب انسان تپش محسوس کرتا ہے اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں تپش محسوس کرتا ہے تو رمضان اس پر سایہ کرتا ہے رحمت کا، اس میں اس کو سکون ملتا ہے، اس میں اس کو برکت ملتی ہے۔ لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ سایہ کرنے والا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ پھر فرمایا کہ شہر الصبر و شہر المواساتی، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر عربی میں کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، بھوک اور پیاس لگے اور یہ انسان اس کو برداشت کرے اور اپنی زبان سے کوئی خلاف شرع بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بات نہ نکالے، منہ سے اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور زبان سے اف نہیں کہتا۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر المواسات، یہ دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ انسان 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے نا، جب تک اس کو پیٹ اس کا بھرا ہوتا ہے، انسان کی نفسیات ہے، جب تک پیٹ بھرا ہوتا ہے اس وقت تک اس کو دوسرے کا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا، اور جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کو دکھ درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ پورا مہینہ
غمخاری کا، دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، جس پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ اس کا مغفرت کا ہے، آخرہ عتق من النار، اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ بعض حضرات سوال بھی کرتے ہیں یہ کہ رمضان تو پورا ہی رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، یا آپ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیوں کرتے ہیں الگ الگ؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، ہم تقسیم نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کیا۔ اب اس میں کیا حکمت ان کی کہ پہلا حصہ رحمت کا ہے تو خوب رحمت اللہ سے مانگے انسان، اور پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی۔ جب اللہ کی رحمت مانگی، اللہ نے رحمت کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو تیسرا عشرہ واقعی جہنم سے آگ سے آزادی کا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہو۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مرتبہ سیڑھیوں پر قدم رکھا ممبر کی، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، پھر ممبر پر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے اس وقت سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک عام معمول کے خلاف بات فرمائی ہے کہ ہر سیڑھی پہ ممبر کی چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ آج جب میں ممبر پر چڑھنے لگا خطبے کے لیے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ویل کا لفظ ہے حدیث میں، ویل کا معنی افسوس بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے، کہ ویل ہے یعنی ہلاکت ہے، افسوس ہے اس شخص پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے آئے اور ان پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جمعے کی تقاریر میں بھی اس بات کا اہتمام رکھیے گا کہ جب پہلی مرتبہ نام لوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجیے۔ ہمیں اساتذہ کرام نے ایک عجیب و غریب عادت ڈالی۔ ایک انہوں نے کہا شروع میں، آج سے سمجھیں 50 سال پہلے کی پرانی بات ہے، جب وہ پڑھاتے تھے تو عادت ڈالی باقاعدہ ہمارے شیوخ حدیث نے کہ جب آپ حدیث پڑھا کریں، حدیث کا ترجمہ لکھا کریں یا کوئی بات لکھا کریں، اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں، سواد نہ لکھا کریں۔ ہمیں عادت ڈالی، جائز ہے سواد لکھنا بھی، لیکن انہوں نے عادت ڈالی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہا لکھا جائے، اور عادت ڈالی اس بات کی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ وہ ایسی عادت پڑ گئی کہ پوری بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بھی اور ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے بھی ایک سبق کے اندر اگر سینکڑوں مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ عادت اور یہ بڑوں کی اس اساتذہ کا سکھایا ہوا۔ اسی لیے جمعے کے اندر بھی آپ محسوس کریں گے کہ جمعے کے اندر آپ کو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، عادت پڑ گئی۔ 10 سیکنڈ لگتے ہیں نا، سیکنڈ سے بھی بس، لیکن عادت پڑ جائے۔ لیکن مجلس میں پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اس وقت درود شریف پڑھنا واجب نہیں، سنت ہے، غیر مؤکدہ، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو جبرائیل نے اصل میں یوں کہا تھا کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خوب خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ تو بوڑھے ماں باپ ان کی قدر انسان کرے۔ اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا آخری عشرہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ یہ وہ بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ انسان اس یقین کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے کہ واقعی آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطبہ سنا رہا تھا کہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ پھر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، شہر فیہ یزاد رزق المؤمن۔ یہ اس خطبے میں ایک جملہ فرمایا، اس جملے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان کتنی وسعت رکھتا ہو، کیسا ماحول ہو، لیکن رمضان میں اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ رزق میں اضافہ کر رہا ہو اور کچھ لوگ معاشرے کے وہ رزق کو دبا کے بیٹھ جائیں اور ذخیرہ اندوزی کریں اور مہنگائی کریں اور خون چوسیں عوام کا، وہ آئل بھی گیا اور جناب وہ پھل بھی گئے زیر زمین، کھجوریں تک زیر زمین چلی گئی ہیں اس میں، اور جب وہ قلت پیدا ہوگی چینی بھی، بیسن بھی، دالیں بھی، وہ اس وقت زیر زمین اسٹور ہو گئی ہیں ذخیرہ، بس جب قلت پیدا ہو جائے گی، مصنوعی قلت ہوگی، اس وقت باہر نکالی جائیں گی، لوگوں سے منہ مانگے دام لیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے حکم کے صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اسٹاک تو کرنا پڑتا ہے، ذخیرے کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا، ذخیرہ تو کرنا پڑتا ہے، سارا سال دالیں نہیں اگتی، سارا سال چاول نہیں اگتے، سارا سال چینی نہیں اگتی، گنا نہیں اگتا، تو یہ تو درست ہے، ذخیرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ذخیرے کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ذخیرہ اندوزی جس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں، احتکار، الف ہا تا کاف را، یہ لفظ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث صحاح ستہ میں مشکات میں موجود، المحتکر ملعون، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرات کو سوچنا ہوگا، جو حضرات باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، بہت سفر کرتے ہیں، انہیں معلوم الحمدللہ کہ وہاں جب تہوار آتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں سستی کر دیتے، ساری چیزیں سستی کر دیتے، کرسمس کا تہوار، فلاں تہوار، فلاں تہوار، وہ اس میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب کرسمس کے دن آنے والے ہوتے ہیں تو ہم گھر کے پردے، صوفے، کراکری سب چیزیں چینج کرتے ہیں کیونکہ وہ سستی ہو جاتی، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو جاتی۔ اور یہاں جب عبادات کا وقت آتا ہے تو مسلمان ان چیزوں کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ حیرت کی بات بتاؤں، جو حضرات تاجر ہیں وہ فوراً بات سمجھ جائیں گے، وہ سستا بیچ کر بھی زیادہ کماتے ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں فوراً جملہ سمجھ گئے، وہ لوگ غیر مسلم، عیسائی، یہودی، وہ سستا کر کے بھی زیادہ کماتے ہیں ان مسلمانوں سے جو ذخیرہ اندوزی کر کے کماتے ہیں، ان سے زیادہ کماتے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنیک ہے، ان کی ٹیکنیک ہے، ان کا طریقہ ہے تجارت کو سمجھتے ہیں کیا ہے۔ اور مومن جو ہے، مومن وہ اللہ سے تجارت کو سمجھتا ہے، اللہ نے بھی مومن سے تجارت کی ہے خاص طریقے سے۔ قرآن مجید میں الفاظ ہے، آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ حالانکہ مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی، تھوڑی دیر کے لیے دیے بندے کو، لیکن بندہ سمجھے تو صحیح کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا، اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا، کہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ کاش کہ رمضان کے مہینے میں لوگ اللہ کے ساتھ یہ والی تجارت کرنے لگ جائیں، کاش، اور یہ مسلمانوں کے ماحول میں سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، یہ بھی آپ حضرات کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، رمضان کے اندر ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ فضا بنائی جاتی ہے باقاعدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر، اسی خطبے میں، رمضان والے خطبے میں، کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ یہ مہینہ ایسا ہے اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ اضافہ کرے اور مومن اس کو روکنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کے مال میں برکت کیسے ہوگی، اس کے مال میں سکون کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ ڈٹ جائے آج کا تاجر اگر، اور اپنا ایمانی قوت بنا لے کہ میں نے اس طرح بھی کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مراد شب قدر۔ یہ بھی صحابہ کا ذہن بنایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس میں عبادت کرنا۔ اگر 1000 مہینوں کے آپ سال بنائیں نا تو وہ سال بنیں گے 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرس 4 months، 83 سال 4 مہینے بنیں گے۔ اس سے زیادہ بہتر عبادت کرنا، تو شب قدر کی بھی اہمیت اس خطبے میں بتائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرواتا ہے، من فطر صائما فیہ کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، جو بندہ رمضان کے اندر افطار کرواتا ہے اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے اپنے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ ایک صاحب سے جاننے والے، وہ بڑے اچھے قابل ماشاءاللہ، تو وہ کہتے تھے میں وہ نہ کسی کے گھر جا کے افطاری نہیں کرتا، اپنے گھر میں ہی کرتا۔ میں بھی دل میں سوچنے لگا بڑی اچھی بات ہے، گھر کے اندر افطاری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے انداز کہنے کا کچھ عجیب سا تھا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیوں نہیں افطار کرتے کسی کے گھر جا کے؟ کہنے کہ عجیب بات ہے، بھوکا پیاسا میں رہوں سارا دن اور وہ افطاری کروا کے ثواب سارا وہ لے جائے، اس لیے میں افطاری نہیں کرتا۔ ان صاحب کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا یہی والا حصہ ان کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب کیا دیا؟ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اس افطار کرنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اور ثواب ملتا ہے۔ اب وہ صاحب کہنے لگے نہیں میں اب افطاری کیا کروں گا، مولانا آپ نے تو بڑی گرہ کھول دی میری، اب تو افطار کر کے ثواب کمایا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کا ذہن بنایا۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں، ماشاءاللہ رجحان ہے بہت اچھا خاصا۔ اس میں بھی لوگوں کی 2 رائے اب ہونے لگی ہیں، اس کا بھی جواب عرض کرتا چلوں۔ لوگوں کی رائے یہ ہونے لگی ہے کہ جی سحری لگا دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، افطار میں پھر دسترخوان بچ جاتے ہیں، پھر کھانا کھلاتے ہیں، یہ لوگوں کو بیکاری بناتے ہیں۔ ایک رائے ہے معاشرے میں، لوگوں کو بیکاری بناتے ہیں، اس کے بجائے کہ لوگوں کو راشن دے دیں، راشن ڈال دیں پورے رمضان میں تاکہ وہ سحری بھی کر لیں، افطاری پورا گھرانہ کر لے، کیونکہ سحری کے جو دسترخوان، افطاری کے جو دسترخوان ہوتے ہیں اس میں عورتیں نہیں آ سکتی، بچے نہیں آ سکتے، گھر کے افراد نہیں آ سکتے، ان کو بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ جو مختلف فیکٹری کے علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں مرد ہیں موجود ہیں، گھروں کو سحری کے وقت نہیں جا سکتے، افطاری کے وقت میں نہیں جا سکتے، ان علاقوں کے اندر صرف ان روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کیجیے، یہ بھی ایک شعبہ ہوگا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر محسوس کیا جائے عزیز و اقارب میں، جاننے والوں میں، تو باقاعدہ جو راشن ہوتا ہے سحری اور افطاری میں جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہینے بھر کی پہنچا دی جائے، یہ تاکہ گھر والے، بچے، دوسرے افراد اس میں شریک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ بھی ایک مہنگائی کا علاج ہے، یہ بھی ایک مہنگائی کا توڑ ہے کہ جن لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اس میں معاشرے کے وہ افراد خاص طور پر ڈھونڈ کے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بڑے ایسے طریقے سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کمال کر دیا اللہ نے۔ اور وہ آیت میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر پہنچاؤ کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے، مانگنے سے بچنے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے، بھوکے رہ جائیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ایسے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، تم ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان سکتے ہو، وہ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو معاشرے میں تلاش کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسے افراد کی زکوٰۃ سے مدد کرنا، زکوٰۃ سے راشن دینا، یہ بھی بہت اچھا ماحول۔ زکوٰۃ سے راشن کی مدد کرنا بالکل درست، اس کے لیے مستحق ہونے کو دیکھ لیا جائے کہ مستحق کون ہوتا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا
کہ جس کے پاس 200 درہم ہو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث. جس بندے کے پاس 200 درہم ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے. اور 200 درہم کے اگر آپ تولے بنائیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. 52.5 تولہ چاندی. اور اگر آج کل گرام ہوتے ہیں تو گراموں میں آپ دیکھیں تو 612 گرام چاندی. 612 گرام چاندی. اور اگر آپ درہم کا وزن مقرر کرنے لگیں تو ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. تاکہ میں اپنے روپے تک آنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس بندے کے پاس کتنے پیسے ہوں تو ہم ان کی زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے اور کس کی کر سکتے ہیں. بہت آسان سا اصول حدیث کے مطابق. تو ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام 620 ملی گرام کا، لہذا 3 گرام 62 ملی گرام کا. اور 10 درہم کرتے کرتے آپ 200 درہم کا حساب لگا لیجئے تو وہ بنیں گے 612 گرام چاندی. آسان حساب جو آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ تولوں کا 52.5 تولہ چاندی. آج کا جو ریٹ ہے نا چاندی کا وہ ہے 2150 روپے کی تولہ. آج کا ریٹ جو چاندی کا ہے مارکیٹ میں وہ 2150 روپے تولہ. اب اس کے اگر آپ کیلکولیٹر ہر ایک کے پاس جیب میں ہوتا ہے موبائل میں، تو اگر آپ اس کو ملٹیپل کریں گے 52.5 سے تو اس کا جواب آئے گا 1,11,385 روپے. 1,11,385 روپے جواب آئے گا قریب قریب. تو یعنی 1,11,000 روپیہ کسی کے پاس موجود ہو الگ سے پڑا ہوا بچت کا تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ہمارے معاشرے کے اندر 35-40 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ پانے والا اس کے پاس 1,00,000 روپیہ بچت اندر پاس نہیں ہوتی. اب سننے والوں میں سے کتنے کہیں گے کہ تو ہم بھی مستحق نکلے زکوٰۃ کے؟ یہ تو معلوم کرنا ہوگا. بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر. یعنی 1,00,000. اب اس دفعہ بھی جو یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹے گی بینکوں سے تو حکومت پاکستان بھی یہی نصاب مقرر کرنے والی ہے. 1,11,000 اور کچھ روپے. یہ حکومت پاکستان بھی یکم رمضان کو زکوٰۃ کا یہی نصاب مقرر کرنے والی ہے. تو اسی صورت کے اندر 1,11,000 روپیہ اگر اس کے پاس بچت موجود ہے تب کہیں جا کے وہ صاحب نصاب ہے اور وہ مستحق نہیں کہلائے گا. اب معاشرے کو جب دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے جو فرمایا کہ جو کوئی روزہ افطار کروائے تو اس کو روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، اب آج کل تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کا کھانا پینا پورا نہیں ہوتا، بندہ کہاں افطاریاں کروائے. یہ موجودہ دور کا سوال. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ والا سوال جو بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ افطاریاں کروائے لوگوں کو، اپنا گھر کے اخراجات پورے ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ والا سوال اس خطبے کے وقت میں ایک صحابی نے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی والا سوال وہ خطبے میں موجود ہے. یہ سوال، یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روزہ افطار کروائے. صحابی نے بھی یہی سوال کر دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی روزہ افطار کروا دے تمرتن بتمرتن او شربتن من ماء، کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر یا ایک کھجور کھلا کر بھی اگر وہ افطار کروا دے تب بھی اس کو پورا ثواب ملے گا. ثواب کمانا ہے نا. لیکن کہیں وہ صاحب ثروت حضرات جو ماشاءاللہ استعداد رکھتے ہیں وہ کہیں کھجور پانی میں نہ آ جائیں. یہ حدیث سن کر کہ مولانا نے بتا دیا تھا یہ جمعے میں کہ کھجور اور پانی بس سارا ثواب مل جائے گا، حالانکہ وہ پیٹ بھر کر بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی اس خطبے میں دیا. کمال کر دیا، کمال کا خطبہ ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ کھجور اور پانی، ایک گھونٹ پانی یا پیٹ بھر کر کھانا بھی. اگلا جملہ سنیے گا خطبے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما
سقاہ اللہ من حوضی لم یظمأ ابدا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، لم یظمأ ابدا، پھر وہ کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ اب یہ ثواب کمانے کی بھی کوشش ہو سکتی۔ من اشبع صائما، جو بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، گنجائش موجود ہو تو یہ والا کام بھی کر لیجیے۔ اور پھر اس خطبے کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا من خفف عن مملوکہ خفف اللہ عنہ یوم القیامہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس حدیث کا اور اس خطبے کا آخری جملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خادم، اپنے ملازم جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اگر آپ رمضان کے اندر ان کے کاموں میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں گے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی مشقت میں تھوڑی سی کمی کر دوں، خفف اللہ عنہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی مشقت میں سے بھی کمی کرے گا، یہ ثواب بھی کمائے۔ یہ بھی نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو کام ہی نہیں کرنا، اب یہ بھی حدیث کا مفہوم نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو کام نہیں کرنا، نہیں، کام کیجئے، لیکن آپ کے ہاں جہاں جتنا اختیار چلتا ہو تو روزے دار کے معمولات میں کمی کر لی جائے، اور پھر اس میں قرآن مجید کی رمضان میں خوب تلاوت کی جائے کہ شروع میں آیت پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں ایک التماس، کم از کم روزانہ ایک پارہ قرآن مجید، اور ایک اگر لفظ بولوں کہ ڈیٹ وائز پڑھ لیجیے، ڈیٹ وائز، یعنی پہلا روزہ تو پہلا پارہ، 5واں روزہ 5واں پارہ، 10واں روزہ 10واں پارہ، 22واں روزہ تو 22واں پارہ، اس پہ ہوگا آپ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگے گا، دیکھ کر ذرا اونچی آواز میں ایک پارہ بندہ پڑھ لینا تو پورے رمضان کے اندر اللہ پورے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جو بس اوقات ہم سے سال میں نہیں ہوتے۔ یہ بڑی رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں اپنا شیڈول ایسا بنا لیا جائے کہ کچھ وقت آرام کا، کچھ وقت کام کا، کچھ وقت عبادت کا، اس میں ایک قرآن مجید کا پارہ تلاوت فرما لیجیے۔ اور جو حضرات ماشاءاللہ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تفسیر وغیرہ ترجمہ، وہ پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا کے کسی وقت میں ایک پارے کا ترجمے کا مطالعہ کر لیں، ایک پارے کا ترجمہ، اسی تاریخ کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا اللہ ایک رمضان میں توفیق عطا فرما دے۔ کر کے دیکھنے کی بات ہے، بہت آسان۔ اور پھر اگر وقت ملے تو اس کی تفسیر بھی اس پارے کی تھوڑی سی دیکھ لی جائے، جتنی باتیں سمجھ میں آ جائیں، اکثر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، چند مقام ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، وہ بعد میں علماء سے پوچھ لیے جائیں۔ ایک تو یہ گزارش۔ پھر اسی طرح جہاں درس ہوتا ہو وہاں کوشش کریں کہ قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، وہ سنیں بیٹھ کر۔ اس وقت رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، بڑا دل پر اثر ہوتا ہے ان باتوں کا۔ یہاں پہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سال سے کئی سال سے الحمدللہ 20-22 سال سے 23 سال سے یہاں ہر رمضان میں فجر کے بعد چند منٹ، بس 15-16 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور اس میں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہر رمضان میں صرف فجر کی نماز کے بعد ایک سورت کا درس پورے رمضان میں مکمل ہوتا ہے، اور وہ چلتے چلتے گزشتہ سال سورہ نور کا درس تھا، پورے رمضان میں اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق دی۔ اس سال انشاءاللہ سورہ فرقان، سورہ نور کے فوراً بعد سورہ فرقان آ رہی ہے، اس سال سورہ فرقان کا پورا درس ہوگا انشاءاللہ پورے رمضان میں، بس روزانہ 15-16 منٹ، بس اتنا فجر کے بعد۔ اور انتظامیہ کے ہدایت مجھے دی کہ یہ اعلان بھی کر دیا جائے کہ انشاءاللہ یہاں جو فجر کی نماز ہے اس کا آسان سا وقت ہے، بس کہ جب روزہ بند ہو، اذان ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تقریباً یہ والا وقت ہوتا ہے۔ یہ بڑی آسان بات، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان سحری کھاتے ساتھ فوراً، عام دنوں میں ذرا تاخیر سے ہوتی فجر کی نماز، لیکن ان دنوں میں ذرا جلدی ہو جاتی ہے تاکہ سحری کھا کے انسان مسجد میں آئے، نماز پڑھے، درس سنے، بعد میں آرام جو بھی کرنا ہو، جو صورت و ترتیب بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں قرآن مجید کا درس سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔